انتظار حسین کہتے ہیں کہ امیر خسرو کو کون نہیں جانتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک شاعر جس کا ایک قدم دربار میں اور دوسرا قدم خانقاہ میں، پھر شہر کے گلی کوچے اور بازار میں اس کے قدموں کی زد، دربار میں اور دربار سے دور شیراز تک اس کی فارسی شاعری کا طوطی بولتا ہے، اس زور پر طوطی بولتا ہے کہ طوطی ہند کا خطاب پایا، مگر گلیوں بازاروں میں دوسری ہی زبان میں رواں نظر آتا ہے۔ ایک نکڑ پر ایک ساقر نے اپنا بھنگڑ خانہ سجا رکھا ہے، بھنگی چرسی یہاں آ کر بھیڑ جماتے ہیں، شاعر کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو ساقن اٹھ کر سلام کرتی ہے، حقہ بھر کر پیش کرتی ہے، شاعر نے حقے کی نہ منہ میں دبائی، دو گھونٹ لیے، ساقن سے دو میٹھے بول بولے اور اپنی راہ لی۔ ساقن نے ایک روز عجیب سوال کر ڈالا کہ اے امیر خسرو، میں تیرے واری صدقے، تو نے کتنے راگ راگنی بنائے، غزلیں اور گیت کہے۔ اس بخت ماری بھٹیارن کے کہنے پر اس کے لونڈے کے لیے خالق باری بھی لکھ دی، ارے کوئی چیز اس لونڈی کے نام پر بھی بنا دو۔ طبیعت روا تھی، ساقن کی فرمائش پوری کر دی فوراً کہ اوروں کی چوپہری باجے چمو کی اٹپہری، باہر کا کوئی آئے نہیں آئیں سارے شہری، صاف صوف کر کے آگے راکھے جن میں نہ ہے توسل، اوروں کے ہیں جہاں سیک سماوے چمو کے وہاں موصل۔ اور اللہ جانے وہ بھٹیارن کون تھی کہ اس کی فرمائش کی اور ان حضرت نے پوری خالق باری لکھ ڈالی۔ خالق باری سرجنہار واحد ایک بڑا کرتار۔ آگے انتظار حسین لکھتے ہیں کہ چلتے چلتے پیاس لگی، دیکھا سامنے کنویں پر چار پنہاریاں پانی بھر رہی ہیں، قریب جا کر پانی مانگا، ایک بولی واری جاؤں تم امیر خسرو ہونا، جنہوں نے گیت لکھے ہیں اور جن کی پہیلیاں کہہ مکرنیاں مشہور ہیں۔ ہاں بی بی، میں خسرو ہوں، پیاس لگی ہے، پانی پلا اور ثواب لے۔ نا یوں نہیں، پہلے ہمارے لیے کچھ کہہ دو۔ ارے بی بی تیرے لیے کیا کہہ دوں؟ اچھا یوں کرو کہ کھیر پہ کوئی بول کہہ دو۔ دوسری بولی چرخے پہ بھی کوئی بول ہو جائے۔ تیسری بولی ڈھول پہ کوئی بات ہو جائے۔ چوتھی نے کتے پہ کچھ کہنے کی فرمائش کر ڈالی۔ شاعر بہت زچ ہوا مگر فوراً ہی رواں ہو گیا۔ کہتے ہیں امیر خسرو، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا پانی پلا۔